اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا، تبوک۔ اور جہاد یوں تو سارا ہی امتحان اور آزمائش ہوتا ہے، مگر یہ غزوہ تبوک صحیح معنوں میں آزمائش اور امتحان تھا اہل ایمان کے لیے، اور شرمندگی، ندامت، خسران اور رسوائی تھی منافقین کے لیے۔ اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کو، جان نثاروں کو اور آپ پر جان نچھاور کرنے والوں کو اس میں سرخرو اور معزز کیا، اور جو لوگ اسلام کے لبادے میں منافق تھے، اللہ جل شانہ نے ان کے نفاق کو تشتس بام کیا، ان کے لیے وہ رسوائی اور فضیحت بنی۔ جن لوگوں نے اس موقع پر، چونکہ اس میں جنگ کی نوبت تو آئی نہیں اس جنگ میں، اس لیے یہ امتحان جو آیا وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کا اور مال کے ذریعے سے جہاد کی مدد کرنے کا یہ امتحان تھی، کیونکہ میدان کارزار تو اس میں سجا نہیں۔ لیکن یہ ضرور تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس عسرت کے وقت میں، جس کو قرآن نے بھی ساعت عسرت کہا ہے، اس عسرت کے وقت کے اندر مدد کریں اسلام کی، اور مومنین مخلصین جو ہیں وہ سمع و طاعت کا، یعنی بات سن کر اس پر عمل کرنے کا مظاہرہ کریں۔ اور اس طرح میں نے بتایا تھا کہ آزمائش اس لیے بڑی تھی کہ گرمی بہت سخت تھی، معاشی حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ قرآن پاک نے اس غزوہ کے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ بہت اہمیت کے ساتھ بیان کی، اور منافقین کے بہانوں کو بھی ذکر کیا قرآن نے۔ اس کا ذکر ہوا پچھلے جمعے کے اندر کہ یا تو انہوں نے کہا کہ گرمی ہے مت نکلو، تو اللہ تعالیٰ خود ان کے بہانوں کا جواب دیتے رہے کہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی ہے اور نہ نکلو، ان کو بتائیں کہ جہنم کی گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ یا انہوں نے کہا کہ ہمارے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو ان کو جواب دیا گیا کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر کے یا ان کے سامنے بہانہ بنا کر فتنے میں تو واقع ہو گئے، اس سے تو اس کا خطرہ نہیں بلکہ اس میں تو لوگ پڑ گئے۔ تو اس طریقے سے یہ اس غزوے کی طرف آپ کا جانا ہوا۔ ایک حدیث اس موقع سے ایک اور مناسبت رکھتی ہے جو شاید آپ کی نظر سے کبھی گزری ہو، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو گھر والوں کے لیے پیچھے بھیجا تھا، چھوڑا تھا اپنے گھر کے لیے، جس طرح ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پیچھے بھیجا تھا کہ وہ اہل و عیال کی خبرگیری کریں گے۔ تو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کہ مدینہ کا ماحول تو اس طرح کا ہے کہ سارے ہی جانثار چلے گئے ہیں، اور یہ پیچھے تو یا منافق بچ گئے جنہوں نے بہانے کیے تھے، تو کہیں میرا شمار بھی ان میں نہ ہونے لگے، تو وہ گئے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی طرف، اور وہاں جا کر ان کو ملے۔ تو آپ نے ان کو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو پیچھے ڈر گیا کہ پیچھے تو سب منافق بچے ہیں مدینہ کے اندر، تو مجھے بھی آپ نے چھوڑا پیچھے۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ علی تم پیچھے ہی رہو، کیا تمہارے لیے یہ بات باعث اطمینان نہیں ہے کہ تم جو ہو وہ میرے بعد تمہاری حیثیت یا تمہارا تعلق میرے ساتھ ایسا ہو جیسا تعلق ہارون علیہ السلام کا موسیٰ کے ساتھ تھا۔
موسیٰ کے بھائی تھے چھوٹے، حضرت علی بھی حضور کے بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ تو اس سے بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہوئی، اور خصوصاً روافظ کو، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت اور جانشینی کا اعلان تھا کہ حضور کے بعد جس طرح، حالانکہ یہ نیابت گھر والوں کی خبرگیری کے لیے تھی، وضاحت تھی اس کے اندر موجود تھی، اور مسجد کی امامت کے لیے۔ اور آپ نے باقاعدہ جو مدینہ کا والی یعنی حضرت علی کو صرف اہل و عیال کی خبرداری کے لیے، خبرگیری کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، اسی موقع پر آپ نے 2 تشکیلیں اور بھی فرمائیں کہ آپ نے حضرت محمد ابن مسلمہ کو مدینہ کا گورنر اور والی مقرر کیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ مدینہ کی گورنری تو کہیں زیادہ بڑی خدمت تھی جس پر محمد ابن مسلمہ کو حضرت سبا بن عرفہ کو اسی موقع کے اوپر کوتوال مقرر کیا مدینہ کا نکلتے ہوئے آپ نے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو آپ نے اس موقع کے اوپر اپنی مسجد کا امام مقرر کیا مدینہ شریف کے اندر۔ تو 4 صحابہ کو حضور پیچھے چھوڑ کر گئے، ایک کو مدینہ کا کوتوال مقرر کیا، ایک کو مدینہ کا والی مقرر کیا، ایک کو مسجد نبوی کا امام مقرر کیا، اور ایک کو اپنے گھر کے اہل و عیال کی خبرگیری کے لیے۔ اس لیے، اور پھر یہ ان کی چونکہ وہ آگے تھے پیچھے سے اس خیال سے کہ یہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں متخلفین کہتے ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے، کہیں ہم ان لوگوں میں نہ شمار ہو جائیں، اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ اے علی آپ کا میرے ساتھ تعلق کی نوعیت ویسی ہے جیسے کہ ہارون علیہ السلام کی نوعیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، کہ وہ بھی ان کے چھوٹے بھائی تھے، اگرچہ موسیٰ چھوٹے تھے، آتا ہے ہارون بڑے تھے، لیکن بہرحال دونوں کے درمیان جو یہ رشتہ تھا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ چونکہ سنی بھی ہوتی ہے، تو یہ اسی تبوک کے موقع کی ہے۔ باقی جب وہاں پہنچے اور کافی وقت تک آپ نے وہاں قیام کیا، تقریباً 20 روز آپ نے تبوک کے اندر قیام کیا، اور اس 20 روزہ قیام میں جن کی کے مقابلے کے لیے آئے تھے تو وہ لوگ آئے نہیں سامنے، اس لیے یہاں سے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آس پاس تبوک کے آس پاس دور دور تک جو بہت بڑے بڑے قبائل تھے، وہ مسلمانوں کے اس لشکر جرار کو جو 30,000 صحابہ پر مشتمل تھا، اس کو دیکھ کر بہت مرعوب اور بڑے متاثر ہوئے، اور بغیر جنگ کے وہ سارے علاقے جو ہیں وہ اسلام کی گود کے اندر آ گئے، اور وہاں سے آپ نے مختلف چھوٹی چھوٹی مہمیں اور بھی روانہ فرمائیں۔ ایک مہم آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو تقریباً 400-450 سواروں کا دستہ دیا، اور دومت الجندل ایک جگہ ہے وہیں تبوک کے قریب تھی، وہاں کا ایک فرما روا تھا جو ہرقل کی طرف سے ہی تھا، قیصر کی طرف سے۔ تو آپ نے خالد ابن ولید سے کہا کہ جاؤ اس کے پیچھے، اور اس کو عقیدر نام تھا اس کا، کہ وہ تمہیں شکار کرتا ہوا ملے گا، اور اس کو تم کوشش کرو کہ زندہ گرفتار کر کے لے آؤ اس حکمران کو، اگر وہ انکار کر دے تو پھر اس کو قتل کر دینا، آنے سے انکار کر دے تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے کہا کہ تمہیں وہ شکار کرتا ہوا ملے گا۔ تو میں جب گیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس حکمران کا جو علاقہ ہے وہ قلعہ بند علاقہ ہے، قلعے کے اندر وہ ہے، اور قلعے کے دروازہ بند ہے، اور رات کا وقت، اور یہ اب اس قلعے کی فصیل پر اوپر کہیں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گانا سن رہا تھا، اس کا گانا چل رہا تھا، وہاں پر گلونڈیاں گانا گا رہی تھی۔ تو خالد ابن ولید جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان سے پہلے ایک عجیب واقعہ رونما ہوا کہ ایک نیل گائے جنگل سے نکل کر آئی، اور اس نے آ کر قلعے کے دروازے کو آ کر ٹکر ماری۔ اس نے اوپر سے دیکھ لیا کہ ادھر نے کہ نیچے نیل گائے آئی ہے، تو اس نے ایک دم وہاں سے اٹھا اور اس حصے کہ میں جا کر اس کا شکار کرتا ہوں۔ تو حضور نے کہا تھا تمہیں وہ شکار کرتا ہوا ملے گا، تو اس نے جیسے ہی نیل گائے نے اس کو ٹکر ماری دروازے کو، تو وہ اپنی فصیل سے نیچے آیا، دروازہ کھلوایا اور کہا کہ میں اس نیل گائے جو ٹکر مار کر گئی ہے، بھاگی ہے، میں اس کو شکار کر کے لاتا ہوں۔ بار خالد ابن ولید اس کے شکار کے لیے اپنے 450 ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے، اور جیسے ہی وہ باہر نکلا تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ پیچھے دوڑے، اس کا بھائی تھا، اس نے مقابلہ کیا، وہ تو مارا گیا اور عقیدر پکڑا گیا۔
خالد ابن ولید نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ، میں تمہیں پناہ دے سکتا ہوں، اور اگر تم میرے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جانے کو تیار ہوں، زندہ اگر بجائے مارا جاؤں۔ تو آپ اس کے پاس، حضور کے پاس لے کر آئے، اور اس نے پھر بہت بڑی غنیمت کے اوپر اس نے 2000 اونٹ اور کوئی 800 گھوڑے اور 400 زرہیں اور 400 نیزے، یہ بہت بڑا سامان سمجھا جاتا تھا اس زمانے کے اندر، اس پر جو ہے نا اس نے صلح کی۔ اس غزوہ سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو ایک اور واقعہ جو آپ حضرات نے سنا ہوا ہوگا، اور وہ ہے مسجد ضرار۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ مدینہ منورہ سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے ذی آوان ایک جگہ ہے، وہاں جب آپ پہنچے تو یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی ہے، اور یہ اس لیے بنی تھی کہ یہاں بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف مشورے ہو سکے۔ تو یہ آپ کے جانے سے پہلے بنی تھی، مدینہ شریف سے بھی آپ تبوک کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے تو یہ بنی تھی۔ یہ لوگ آئے آپ کے پاس اور آپ سے کہا کہ ہم نے معذوروں اور بیماروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، جھوٹ بولا، اور چونکہ معذور اور بیمار مسجد نبوی تک نہیں آ سکتے، سفر فاصلہ زیادہ ہے، تو ہم نے ان کے لیے وہاں مسجد بنائی ہے، اگر آپ ایک دفعہ تشریف لے آئیں اور اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لیں تاکہ وہ متبرک ہو جائے، بابرکت ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی تبوک جا رہا ہوں، تبوک سے واپسی پر دیکھیں گے، واپس آ کر۔ تو جب آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو وہ جگہ رستے کے اندر آنی تھی، تو آپ نے اس موقع پر یہ آیتیں اتری کہ اللہ جل شانہ نے اس مسجد کا جو وہ تھا، ان کی جو نیتیں تھیں اور ان کے جو مقاصد تھے، اس کو اللہ پاک نے کھول دیے، اور اللہ نے فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے، وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور کفر کرنے کے لیے اور اہل ایمان کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور قیام گاہ بنانے کے لیے اس شخص کے لیے، وارصادا، اس کو ٹھکانہ بنائے اس جگہ کو اس شخص کے لیے، لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی برسر پیکار ہے، جو لڑ رہا ہے ان کے ساتھ۔ اور پھر کہا کہ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ لوگ قسمیں کھائیں گے آپ کے پاس آ کر کہ ہم نے یہ مسجد بڑی بھلائی کی نیت سے بنائی ہے، اور وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ پاک گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ جو آپ کے پاس قسمیں آ کر کھائیں گے۔ اور پھر کہا کہ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے مت ہو، یعنی آپ کو بلایا تھا انہوں نے کہ آپ آئیں اور یہاں پر نماز پڑھیں اس مسجد میں، لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ کبھی بھی اس مسجد کے اندر کھڑے نہ ہوں، البتہ آپ کہاں کھڑے ہوں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، آپ کے کھڑے ہونے کی حقدار اور آپ کو زیبا تو وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی کے اوپر رکھی گئی تھی، یعنی مسجد قباء۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ اس کی زیادہ حقدار ہے اور اس کی لائق ہے کہ آپ اس کے اندر جا کر کھڑے ہوں۔ کیوں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں، ایسے جوان اور ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اور اللہ جل شانہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو قبیلہ تھا قباء کے پاس، صحابہ تو ان چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی وصف بیان ہوا ہے قباء کی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا، کیونکہ یہاں مسجد قباء مراد ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یتطہروا تطہر ہے، یہ لفظ عربیت کے اعتبار سے طہارت کی زیادہ بڑی کوشش اور اہمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
یتطہروا، جب ایک درمیان میں آپ کو ایک تا بھی نظر آ رہی ہے، یت پھر تو ہے، یتطہروا، تو صحابہ کو اس بات کی ٹوہ لگی اور اس بات کا خیال آیا کہ ان لوگوں میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کی طہارت کو خصوصیت کے ساتھ پسند فرمایا، اور ان کی وجہ سے مسجد کو بھی یہ امتیاز اور اختصاص عطا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ چونکہ یہ پاکی والے اور طہارت والے لوگ اس مسجد کے اندر، طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والے لوگ اس مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے زیادہ حقدار یہ مسجد ہے۔ تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ طہارت تو ہر ایک بندہ نماز سے پہلے حاصل کرتا ہے، اور ظاہر نماز پڑھنے والے طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، آپ لوگ کیا اہتمام کرتے ہیں اضافی جس کی قرآن نے تعریف کی آپ کی؟ تو اس قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم استنجا کے لیے پانی کے استعمال کرنے سے پہلے خشک ڈھیلوں سے استنجا خشک کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم پانی استعمال کرتے ہیں، یعنی استنجا میں پاکی کا حد درجہ خیال رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کی یہ تعریف فرمائی ہے۔ دوسری تفسیر میں یہ ہے کہ اس سے طہارت ظاہری اور طہارت جسمانی کے ساتھ ساتھ طہارت باطنی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے باطن بھی بڑے پاکیزہ ہیں، آپ کے ساتھ محبت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاداری اور ان کا تعلق اور ان کا اسلام جو ہے وہ ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہے۔ قرآن نے اسی غزوہ کے ذکر کے اندر وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کہہ کر ان 3 صحابہ کا ذکر کیا ہے جو رہ گئے تھے اور منافق نہیں تھے، صحابہ تھے، ان کا ذکر کیا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ، اور پھر حدیث میں ان کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ۔ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اللہ جل شانہ نے اس کے لیے توبہ کا رستہ بھی کھلا ہوتا ہے۔ ایک تو میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا پہلے کہ وہ ان کا جو اونٹ تھا وہ بڑا کمزور اور پتلا تھا، دبلا پتلا تھا، تو انہوں نے اس خیال سے رکے تھے کہ 3-4-5 دن اس اونٹ کو ذرا اچھا کھلا لیں گے۔ خشک سالی تھی، جانوروں کو کھانا چارہ نہیں مل رہا تھا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ جانور کو چارہ 3-4 دن کھلا کر اس قابل کر دیا جائے کہ یہ سفر کر سکے اتنا لمبا۔ تو جب انہوں نے 3-4 دن اس کو کھلایا تو وہ اونٹ پر کوئی اثر نہیں پڑا زیادہ، اس کی صحت کو اتنی جلدی بحال نہیں ہوئی، تو وہ اسی لاغر اونٹ کے اوپر اپنا سامان لادا اور وہ تو چل پڑے، اور جا کر حضور نے دور سے دیکھا تنہا آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، پہلے تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر، کہ یہ ابو ذر ہو جائے، اللہ کرے کہ یہ ابو ذر ہو، اور پھر فرمایا کہ ابو ذر اکیلا چلا آ رہا ہے اور یہ اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا، اور یہ ساری اس میں سے دوسری حصہ جو تنہا وفات کا ذکر ہے، یہ بات بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کے زمانے میں مدینہ سے باہر چلے گئے تھے، ربضہ ایک جگہ، اور بالکل تنہائی کے اندر وہیں ان کا انتقال ہوا تھا، اور ایسی تنہائی تھی کہ بیٹیاں تھیں صرف، اور کوئی تجہیز و تکفین کرنے والا بھی نہیں تھا۔ یہ تو اتفاقاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے واپس آ رہے تھے، مدینہ آ رہے تھے، ان کی اس وقت وہ ربضہ پہنچے جس وقت حضرت ابو ذر غفاری پر کی جان کنی کا عالم تھا، جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ تو ایک تو ان کا ذکر ہے، ایک معجم طبرانی وغیرہ حدیثی کتابوں کے اندر ابو خیثمہ کا ذکر ہے، جن کا ذکر میں نے پچھلے جمعے کے اندر کیا، جو باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور بیویاں ساتھ تھیں اور چھڑکاؤ ہوا تھا اور سارا کچھ، اور وہ بھی گئے اور جا ملے حضور نے ان کو بھی دور سے دیکھا، جب پہچانا نہیں تھا، صرف سوار نظر آ رہا تھا، کسی نے کہا کہ ایک شخص آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کن ابا خیثمہ، کہ اے اللہ کرے کہ یہ ابا خیثمہ ہو، اور وہی نکلے جب وہ قریب آئے۔ یہ حضرات تو پیچھے نہیں رہے، یہ تو جا ملے جا کر۔ جو 3 حضرات نہیں جا سکے، یہ تو لیٹ ہو گئے، تھوڑی دیر سے پہنچے، لیکن جا ملے لشکر میں جا کے شامل ہو گئے، وہ مؤمنین صالحین صحابہ جو 3 نہیں جا سکے، ان میں سے ایک کا نام کعب ابن مالک تھا، ایک ہلال ابن امیہ تھے، اور ایک مرارہ ابن ربیع تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 حضرات تھے۔
صحیح بخاری کے اندر حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. انہوں نے اپنے رہنے کا خود قصہ ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ میں بالکل رہنے کے ارادے میں نہیں تھا. اصل میں اسی طرح انسان سے ہوتا ہے بعض اوقات. میں سفر کی تیاری کر رہا تھا اور میرا خیال یہ تھا کہ یہ تو سب لوگ نکلے ہیں، بڑا لشکر ہے، میں اکیلا ہوں، میرے پاس سواری بھی ہے، تو جب یہ لوگ ذرا آگے چلے جائیں گے تو میں 1-2 دن کے بعد پیچھے سے نکلوں گا اور جا کر ان کو جا لوں گا، پہنچ جاؤں گا ان تک، اور کچھ اپنا سامان بھی مجھے برابر کرنا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب 2 دن کا خیال تھا، 2 دن بعد پیچھے سے جانے کا، تو وہ 2 دن سے کوئی 3 دن ہو گئے، 3 دن سے وہ کوئی 4 دن ہو گئے. تو میں نے پھر جو ویسے منظر پیچھے دیکھا مدینہ کا، جب 3-4 دن مجھے ہو گئے اور میں نہیں نکل سکا، تو میں نے دیکھا کہ یا تو معذور ہے مدینہ میں، یا بیمار ہے مدینہ میں، لنگڑے لولے، اور یا منافق ہے مدینہ میں پیچھے جو رہ گئے. اہل ایمان تو سارے چلے گئے، یا وہ 3-4 لوگ مدینہ میں ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بٹھایا، کام دیے، جن کو جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا، کسی کو مدینہ کا والی بنایا، کسی کو مسجد کا امام بنایا، کسی کو کوتوال بنایا، کسی کو گھر پہ چھوڑا. یہ تو وہ ہیں جو جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا تشکیل پر چھوڑے گئے، پیچھے نام لے کر چھوڑ. یا تو یہ لوگ، ان کو تو حضور چھوڑ کر گئے ہیں حکمن امر، یا معذور اور بیمار، اور یا منافق. تو کہتے ہیں میں نے اپنے بارے میں سوچنے لگا کہ میرا شمار کن لوگوں میں سے، میں تو معذور بھی نہیں ہوں، حضور نے بھی نہیں چھوڑا، منافق بھی نہیں ہوں. تو کہتے ہیں کہ بس اس پر مجھے تکلیف بھی ہوتی تھی، اور پھر نکلنے کا ارادہ کرتا اور پھر کوئی عذر پیش آ جاتا اور میں نہ نکل پاتا. اور کہتے ہیں اسی آج نکلتا ہوں، ایک لمحے کے لیے بیچ میں دل میں نہیں آیا کہ میں نہیں نکلوں گا، لیکن اتنے میں وہ 15-20 دن گزر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے. کہتے ہیں کہ اب جب آپ واپس آئے تو پھر لوگ جا رہے ہیں آپ کے پاس اور عذر پیش کر رہے ہیں، اور جھوٹے عذر پیش کر رہے ہیں بہت سارے لوگ. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا، ایک چیز میں نے سوچی کہ ایک غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، اور وہ ایک غلطی یہ ہے کہ میں نکلا نہیں. اب میں دوسری غلطی نہیں کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کوئی جھوٹا عذر پیش کر. یہ اس جرم کے اوپر بھی ایک سخت جرم ہوگا. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا بتا دوں گا. تو خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، خدا گواہ ہے کہ میں منافق نہیں، اور میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں، میں بیمار بھی نہیں تھا، میرا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا کہ میرے پاس سواری نہ ہو، بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج کل نکلنے کے اس میں تھا، خیال میں تھا، میں نہیں نکل پایا. تو کہتے ہیں میں نے جا کر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، اعراض فرمایا، منہ پھیر لیا. تو کہتے ہیں کہ مجھے اتنا سخت وہ ہوا کہ کہیں میں اسلام سے تو نہیں نکل گیا. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا، کوئی بادشاہ ہوتا یا کوئی اور ہوتا، تو میں شاید کوئی ایسا بہانہ بنا لیتا کہ اس کا غصہ مجھ پر نہ ہوتا، اس کے غصے سے میں نکل جاتا. لیکن یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے سامنے میں اگر آج کوئی جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر بھی لوں تو قیامت میں پکڑا جاؤں گا، اللہ کے سامنے پکڑا جاؤں گا. اگر آج دنیا کے اندر آپ کو جھوٹ بول کے راضی کر دوں گا، قیامت کے دن اللہ پاک جب میری حقیقت کو کھولے گا تو اس دن کہیں میں آپ کو ناراض نہ کر دوں اپنے سے. اس وجہ سے میں آپ سے صحیح بات بتاؤں گا، اور مجھے اس سے امید ہے کہ آپ کی ناراضگی بھی ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائے گا. میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دیں. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تم جاؤ اور تمہارے بارے میں اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ تمہیں پتہ چل جائے گا، بتا دیا جائے گا. لوگوں سے کہا کہ اس شخص نے سچ کہا، لیکن اب جو ہے وہ اللہ کا فیصلے کا انتظار کرے. کہتے ہیں میرے باقی جو 2 ساتھی تھے، ہلال اور مرارہ، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، وہ بھی حاضر خدمت ہوئے. دونوں چونکہ مسلمان تھے اور حضور کے صحابہ میں سے، دونوں نے سچ بتا دیا کہ یا رسول اللہ، ہم سے بھی غلطی ہوئی. آپ نے فرمایا کہ 50 دن تک
کوئی ان تینوں لوگوں سے کلام نہیں کرے گا مدینہ میں، سوشل بائیکاٹ جس میں کہتے ہیں، 50 دن تک کوئی شخص ان سے گفتگو نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور کی یہ بات حضور نے فرمائی تو پورا مدینہ ہم سے ایسا بیگانہ ہو گیا کہ جیسے کوئی ہمیں پہچانتا ہی نہیں، سب وہ تھے۔ کعب کہتے ہیں کہ میں اتنا ہم روتے تھے اور اتنی ہم دعائیں کرتے تھے، اور کہتے ہیں مجھے ایک چیز کا اندیشہ تھا، اور مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اگر ان دنوں کے اندر میری موت واقع ہو گئی تو حضور میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اس خوف سے مجھے اور بھی زیادہ یہ خیال آتا تھا کہ یا اللہ کیا ہمارے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ تو 50 دن ایسے گزرے، کہتے ہیں گھروں کے اندر بیویاں تک کلام نہیں کرتی تھیں ان کی، کیونکہ وہ تو مسلمان عورتیں تھیں، ان کو پتہ تھا حضور کا حکم ہے ان سے بات نہ کی جائے۔ کہتے ہیں ہم کسی کو سلام کریں کوئی ہمیں جواب نہیں دیتا تھا، اور بس ہمارے ساتھ مکمل۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ جب 50 دن پورے ہوئے تو آسمان سے یہ آیتیں نازل ہوئیں، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا والی۔ تو کہتے ہیں کہ جس صحابی کو حضور نے یہ بتایا تھا تو اس نے بجائے سے کہ ہمیں ڈھونڈ کر خبر دے، تو انہوں نے سوچا کہ جلد از جلد یہ خبر ان کو پہنچائی جائے، خوش ہوں۔ تو وہ جبل سلع جو پہاڑ ہے اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور جا کر ادھر سے آواز پورے مکہ میں جاتی تھی، زوردار آواز لگائی کہ یا کعب ابن مالک ابشر، کہ اے کعب ابن مالک تجھے بشارت ہو، آسمانوں سے تیری معافی اتری۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے یہ خبر ملی تو میں سجدے کے اندر گر گیا، اور حضور نے اعلان فرما دیا کہ ان کی توبہ اللہ پاک نے قبول کر لی، ان تینوں کی توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ تو کہتے ہیں کہ بس پھر میری طرف صحابہ دوڑ پڑے، 50 دن سے جو مجھ سے بیگانے تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے میری طرف بھاگ کر آئے۔ تو کہتے ہیں جو شخص میرے پاس سب سے پہلے پہنچا تو میں نے بشارت دی، میرے پاس اور کچھ نہیں تھا تو میں نے اپنا کرتا اتار کر ان کو دے دیا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، جا کر ان کو بتاؤں، اب تو بارگاہ میں حاضری کی اجازت ہے۔ تو کہتے ہیں حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور کہتے ہیں کہ میں گیا تو مجھے دور سے مسجد میں دیکھتے ہی طلحہ ابن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے، کہتے ہیں کہ وہ ایک دم اٹھ کر آئے اور بڑا پرجوش معانقہ مجھ سے انہوں نے کیا۔ تو کعب کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی خدا کی قسم طلحہ کا احسان نہیں بھول سکتا کہ اس کے بعد مجھے جو سب سے زیادہ حضور کی مجلس کے اندر جو انہوں نے جس طریقے سے میرے خیر مقدم کیا، اور کہا کہ جب میں حضور کے پاس حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح خوشی سے چمک رہا تھا کہ ان کی معافی اتری ہے آسمان سے، اور کہا کہ مجھے دیکھتے ہی کہا کہ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، کہ اے کعب تجھے بہت مبارک ہو وہ دن تیری ماں نے جب سے تجھے پیدا کیا ہے، اس سے زیادہ مبارک دن تیری زندگی میں کوئی اور نہیں آیا۔ یہ تیری زندگی کا سب سے مبارک دن ہے کہ آسمانوں سے اللہ جل شانہ نے تیری توبہ کی کو قبول فرما لیا۔ اور کہتے ہیں کعب کہتے ہیں میں نے کہا بے شک کہ میں سمجھتا تھا آج تک کہ میری زندگی کا سب سے بہتر دن وہ ہے جس دن مجھے اللہ پاک نے اسلام کی نعمت سے نوازا، اسلام کی دولت عطا فرمائی، لیکن یہ دن اس سے بھی زیادہ بہتر تھا کہ اس دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر میری توبہ قبول ہوئی، اور ایسے ان کے ایمان اور اخلاص کی اللہ جل شانہ نے سند عطا فرمائی۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا طاقت علیہم الارض بما رحبت، جب زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور وہ سمجھ گئے کہ اب ان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاں ختم خواجگان کے اندر ایک لفظ پڑھا جاتا ہے لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، یہ یہاں قرآن کے اندر ہے اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ۔
ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ پاک نے کہا کہ پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، کیونکہ اللہ جل شانہ توبہ کو انتہائی درجے کے اندر قبول فرمانے والے ہیں. تو کہتے ہیں جب میں یہ ہوا تو میں نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی. یہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اس خوشی کے اندر کہ اللہ پاک نے ہماری توبہ قبول کی ہے اپنا کل مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہتا ہوں، کل مال صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب سارا نہ خرچ کرو، تمہیں مشکل ہوگی، کچھ رکھو اپنے لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر جو خیبر کے اندر حصہ ملا تھا میں نے وہ رکھ لیا، اور خیبر کی غنیمت میں جو مجھے حصہ ملا تھا اس کے علاوہ میرے پاس مدینہ میں اور جہاں پر بھی جو مال دولت جائیداد تھی میں نے ساری کی ساری اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دی. تو یہ غزوہ تبوک تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی. ذی القعدہ 9 ہجری کے اندر حج آ چکا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ فتح مکہ ہو چکا تھا 8 کے اندر، اور فتح مکہ کے بعد حج جو ہے وہ 9 کو جو پہلا حج آیا ہے فتح مکہ کے بعد، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں تشریف لے کر کے، آپ نے اس سے اگلے سال حج فرمایا 10 ذی الحجہ والا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، جو رخصتی والا حج ہے. کیونکہ دیکھیں ذی الحجہ 10 ہجری کا اور اس سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ محرم، پھر صفر، پھر ربیع الاول. تو 11 ہجری کے ربیع الاول میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور 10 ہجری کے ذی الحجہ کے اندر آپ نے اپنا حجۃ الوداع آخری حج جو فرمایا. تو 9 ہجری کا جو حج ہے وہ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا. یہ حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی کے اندر ہوا. 300 آدمی مدینہ منورہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گئے تھے. 20 اونٹ قربانی کے لیے ساتھ لے کر گئے، اور اس میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ اعلانات تھے جو دے کر بھیجا تھا کہ آپ جائیں اور یہ اعلان حج کے موقع کے اوپر کریں. اور اس میں پھر کچھ اضافہ تھا اعلان میں. تو سیدنا ابوبکر حضرت علی کرم اللہ وجہ جو پیچھے تھے ان کو آپ نے اپنی اونٹنی دے کر بھیجا تھا کہ جاؤ اور ابوبکر صدیق کو جا کر یہ بھی بتاؤ. تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ جب پیچھے سے گئے حضور کی اونٹنی لے کر، تو دیکھیں صحابہ کی عجیب تربیت تھی. حضرت علی کو دیکھا حضرت بکر نے آتے ہوئے حج کے اندر، حضرت بکر امیر حج تھے اور اونٹنی حضور کی تھی ان کے پاس. سب سے پہلا سوال جو حضرت بکر نے کیا حضرت علی سے کہ علی امیر بنا کر بھیجے گئے ہو یا مامور بنا کر؟ مطلب یہ کہ اگر حضور نے کمانڈ چینج کر دی ہے، تبدیل کر دی ہے، تو عین حج کے دوران بھی صحابہ کو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ بس حضور نے اگر امیر بنا کر بھیجا ہے تو تاکہ وہ اپنی عمارت کی ذمہ داری سنبھالے. حضرت علی نے فوراً کہا کہ نہیں، مامور بنا کر بھیجا، امیر آپ ہی. یہ احکامات ہیں جو حضور نے فرمایا کہ اس موقع پر اس کا اعلان کرنا ہے. اور اس سے بھی زیادہ حضرت علی تو پھر اگر جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں چھوٹے تھے، اس سے بھی زیادہ وصال سے جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ تیار کی. اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 17-18 سال سے زیادہ نہیں. 17 سال کے ایک نوخیز نوجوان کو آپ نے امیر مقرر کیا لشکر پہ. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم جیسے حضرات شیخین اس لشکر کے اندر آپ نے بطور سپاہی شامل فرمائے. یہ صحابہ کی تربیت تھی کہ یہ ہمارے ہاں تو یہ سینیارٹی وغیرہ کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ جی وہ اگر ایک درجہ بھی چند دن پیچھے والا جونیئر آدمی بھی اگر آپ سے سینئر ہو گیا تو اخلاقی طور پر گویا کہ آپ خدمات کے قابل نہیں ہیں یا نہ سمجھیں اپنے آپ کو. ہم کہتے ہیں سپر سیڈ ہو گیا، یہ ہو گئے. مسلمانوں کے ہاں تو اصل اسلامی تصورات کے اندر تو یہ چیزیں نہیں تھیں. اس میں تو یہ ہے کہ آپ جو امیر المومنین ہے، جو مسلمانوں کا قائد ہے، وہ سپاہی کو چاہے تو ایک دن میں جرنیل بنا دے، جرنیل کو سپاہی بنا دے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے کو عمر فاروق نے کیسے معزول فرما کر ایک عام سپاہی کی طرح انہوں نے اپنی خدمات انجام دی. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی بھاری دل کے ساتھ یا اوپرے دل کے ساتھ، بالکل چونکہ اخلاص اس قدر زیادہ اور سارا کچھ خالصتاً اللہ جل شانہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. اس لیے اس کے اندر یہ جو عہدے اور منصب ہوتے ہیں یہ اصل نہیں ہوتے. یہ تو ایک انتظامی تقسیم ہو سکتی ہے اور عارضی بھی ہو سکتی ہے کہ انتظامی طور پر چیزوں کو تقسیم کیا گیا، لیکن در حقیقت اوپر جو حکم ہے اور جو خصوصاً دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا بعد میں صحابہ جب اس چیزوں کو دیکھ رہے تھے اس کو فوقیت دی گئی. لڑنے والا اس جہاد کے اندر اسلامی لشکروں میں خالصتاً اللہ جل شانہ کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے. اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ میں کس حیثیت کے ساتھ لڑ رہا ہوں،
میں امیر کی حیثیت سے لڑ رہا ہوں، میں کسی کمانڈر کی حیثیت سے لڑ رہا ہوں، یا میں کسی سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہا ہوں، جنت اس کے سامنے ہوتی ہے، شہادت اس کو مطلوب مقصود ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ کا حکم اور اللہ کا امر پیش نظر ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ جب مجاہد میدان میں ہوتا ہے تو باقی چیزیں اس کے لیے ثانوی ہو جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرات صحابہ نے پیش کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امیر حج ہونے میں جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اعلان کروایا، انشاءاللہ اگلے جمعے اس کے اوپر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔